السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں خدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سے لال بایا نیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 73۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ 5 دن مزید گزر چکے تھے۔ منال کا غم آہستہ آہستہ مکمل ہو رہا تھا۔ صبر کو آنا ہی ہوتا ہے، سو وہ آ گیا تھا۔ جو چلے جاتے ہیں ان کو کتنا ہی رو لیں، ان کے لیے کتنا ہی تڑپ لیں، وہ واپس نہیں آ جایا کرتے۔ اور منال تو ان کو رو رہی تھی جن کو گئے 10 سال ہو چکے تھے۔ ان 5 دنوں میں ابراہیم نے 12 کوشش کی تھی صفا سے بات کرنے کی، مگر ہر بار وہ بچوں کو فون دے کر خود کسی کام میں مگن ہو جایا کرتی تھی۔ منال نے بھی دل پر پتھر باندھ لیے تھے۔ انہوں نے فی الحال ابراہیم سے حسن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، بس وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابراہیم اور حسن کا تعلق کیسا ہے۔ اس دن انہوں نے حسن کے ذکر پر جو ابراہیم کے تاثرات دیکھے تھے، اسی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اینا اس وقت گاڑی کے پاس کھڑی تھی، جبکہ ابراہیم، سفیر اور عیشا بھی وہیں موجود تھے۔ سفیر اس کو چھوڑنے جا رہا تھا جب ابراہیم نے ایک آخری بار اسے پوچھا تھا، جی وہاں جاؤ گی؟ بچوں کے ساتھ وقت گزاروں گی؟ شاید زندگی پر صبر آ جائے۔ وہ بچھی بچھی سی تھی۔ ابراہیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سفیر اور عیشا بھی ساتھ چلے جائیں گے اگر تم چاہو تو۔ نہیں، میں پہلے ہی قدس جاؤں گی، وہاں کے معاملات سے آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ امدادی ٹرکوں کی نگرانی کا کام میں دیکھ لوں گی۔ بعد میں جب مال پہنچنا ہو تو بے شک سفیر وہاں آ جائے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تو ابراہیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، رابطے میں رہنا۔ اس نے اینا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اینا مڑی اور عیشا کے گلے لگی۔ I will miss you عیشا۔ عیشا کی آواز پھر آ گئی۔ خیال رکھنا سب کا۔ اینا اس کا کندھا سہلاتے پیچھے ہٹی اور ایک نگاہ ان پر ڈالتی گاڑی میں سوار ہو گئی، ایک نئی سفر پر، ایک نئی راہ گزر پر۔ وہاں جہاں موت کی آغوش میں زندگی پلتی تھی، وہاں جہاں اپنا نقصان نہیں لگتا، وہاں جہاں صبر کا مقام شکر کا مقام بن جاتا ہے، وہاں جہاں انبیاء کا نزول ہوا تھا، وہاں جہاں سے اسلام پھیلا، وہاں جہاں سرکار دو جہاں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، وہاں جہاں ان کے نقش قدم آج بھی موجود ہیں، وہاں جہاں سکون ہے، جہاں آسودگی ہے، جہاں صبر ہے۔ رات ہو رہی تھی۔ سارا مصر اس وقت رات کی تاریکی میں ڈوبنے کے باوجود مصنوعی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مارکیٹوں میں روشنیاں اور زندگیاں بحال تھی، رونقیں موجود تھی، اور وجہ تھی رمضان۔ رمضان کے دوران دن کے بجائے راتوں کو رونقیں پائی جاتی ہیں۔ ایک شخص اس وقت ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مگن سا قاہرہ کی سڑکوں پر چہل قدمی کے انداز میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک بڑی سی مارکیٹ میں داخل ہوا۔ وہ مارکیٹ اندر سے کسی تنگ گلی کی مانند تھی، جو کہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر چلتے چلتے وہ ایک تنگ گلی میں داخل ہوا جہاں چھوٹی چھوٹی کئی دکانیں موجود تھیں، مگر وہ بہت چھوٹی دکانیں تھیں، بعض پرچون کی تو کچھ سلائی کڑھائی کی۔ اسی بیچ ایک دکان کا شٹر آدھا گرا ہوا تھا۔ وہ لڑکا چلتا ہوا آیا اور اس نے جھک کر اس ادھ کھلے شٹر کے اندر جھانکا۔ وہ دکان کم کباڑ خانہ زیادہ معلوم ہوتا تھا، مگر وہ ایک الیکٹرانکس کی دکان تھی جس میں بے شمار کمپیوٹرز اور برقی آلات رکھے ہوئے تھے۔ اسی کباڑ کے ڈھیر کے اندر کمرے کے عین بیچوں بیچ ایک شخص بیٹھا تھا، جس کی میز رکھے ایک چھوٹے سے لیمپ کی روشنی پھوٹ رہی تھی، اور وہ خود ایک کرسی پر بیٹھا 2 تاروں کو باہم ملا کر دیکھ رہا تھا، جس کے باعث پڑا ایک چھوٹا سا لیمپ روشن ہو جاتا تھا، پھر وہ تاروں کو الگ کرتا تو وہ لیمپ بجھ جاتا۔ جب اس کو تسلی ہو گئی تو اس نے دونوں تاروں کو باہم جوڑ کر ٹانکا لگایا اور اس لیمپ کو بند کر دیا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا مصری تھا، جس کے بال کنپٹی سے سفید تھے اور داڑھی بھی سفید تھی۔ ہلکی ہلکی مونچھیں تھیں، وہ بھی گرے ہو رہی تھیں۔ آنکھوں پر نظر کے بڑے بڑے چشمے لگائے، جو کہ آنکھوں پر کم، ناک پر زیادہ ٹکے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کام میں مگن دکھائی دیتا تھا۔ وہ لڑکا کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر وہ جھک کر اس ادھ کھلے شٹر سے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ اس لڑکے نے ادب سے سلام کیا۔ آدمی نے اپنے چشموں کے اوپر سے جھانکا۔ وہ اس کو پہچاننے کے لیے آنکھیں سکیڑیں اور پھر کچھ یاد آتے ہی جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ایک موبائل دیا تھا۔
وہ لڑکا اب اس کے پاس پہنچا تھا۔ ہاں یہ لو۔ اس نے ایک دراز کھولی اور اس میں سے ایک موبائل نکال کر اس لڑکے کو پکڑا دیا۔ اس کا ڈیٹا؟ اس لڑکے نے موبائل پکڑ کر جیب میں ڈالا۔ کچھ ریکور ہو گیا ہے اور کچھ نہیں ہو سکا۔ نہیں، کیوں نہیں؟ تم تو اپنے کام کے ماہر ہو نا؟ وہ لڑکا بدمزہ ہوا تھا۔ ہاں میں اپنے کام میں ماہر ہوں، مگر اس موبائل میں کچھ ایسی فائلز تھیں جن کے ساتھ ذرا سی چھیڑ چھاڑ کرنے پر وہ انکرپٹ ہو گئی ہیں۔ کسی نے دور اندیشی سے کام لیا ہوا تھا۔ تمہیں اس کی تعریفوں کے پل باندھنے کو نہیں تھا۔ یہ بتاؤ کہ کال لاگ ہوا ریکور؟ وہ خوف سے بولا۔ ہاں دیکھ لو۔ اس نے مصروف سے انداز میں ہاتھ جھلایا تو سفیر نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کو ان لاک کیا۔ کال لاگز دیکھی تو آخری کال جو اس نے خود اٹھائی تھی، اس کا نمبر اب سامنے شو ہو رہا تھا۔ واہ، تم تو کمال ہو۔ سفیر نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم یہ نمبر اب استعمال میں نہیں ہے، مگر یہ نمبر اب استعمال میں نہیں ہے، نہ تو اس پر رابطہ ممکن ہے اور نہ ہی اس کی لوکیشن ٹریس ہو سکتی ہے۔ اس نے مگن سے انداز میں کہتے سفیر سے اس کی ساری خوشی، ساری پرجوشی چھین لی تھی۔ اور اگر دوبارہ اس موبائل پر کوئی فون کال آئے تو کیا تم اس کی لوکیشن ٹریس کر سکتے ہو؟ سفیر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو اس آدمی نے ترچھی نگاہ سے سفیر کو دیکھا۔ ظاہر ہے، تم اس کو کال پر رکھنا، میں لوکیشن ٹریس کر دوں گا۔ آسان ہے یہ تو۔ وہ ہاتھ چھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سفیر پیچھے ہٹا تو کسی شے سے ٹکرایا۔ وہ سارا کمرہ ہی کباڑ خانہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، مجھے کام ہے، وہ آدمی بے نیازی سے کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سفیر اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا تو اس آدمی نے شٹر گرا دیا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے مخالف سمت میں ایک دروازہ کھولا تو وہ منظر ناقابل یقین تھا۔ وہ ایک ہائی پروفائل کنٹرول روم تھا، بالکل جیسے کسی ایتھیکل ہیکر کا آفس ہوتا ہے۔ وہاں کمپیوٹرز اور برقی آلات کی بھرمار تھی۔ وہ ایک پرتعش کمرہ تھا۔ وہ آ کر ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا اور اپنا کام کرنے لگا۔ پانی ہی پانی، بنا کسی بند کے پانی، جس کی کوئی رکاوٹ نہ تھی اور نہ ہی کوئی حد تھی۔ اتنا پانی کہ وہاں پانی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ کسی بحر بے کرا کا منظر تھا۔ کوئی تھا جو اس پانی میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر باہر نکالا تو اس کو سانس آئی تھی۔ اس نے کھینچ کر ایک گہری سانس لی اور اپنا چہرہ صاف کیا تو اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ کسی سمندر کے بیچوں بیچ تھا، مگر پھر اچانک ایک تیز روشنی پڑی جس نے اس شخص کے ایک پل کے لیے اس کی بینائی تک چھین لی تھی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جہاں تھا وہ کوئی پانی کا سمندر نہیں تھا۔ وہ پانی تھا ہی نہیں، وہ مایا کچھ اور تھا۔ وہ لہو کی مانند تھا، یا اس سے بھی گاڑھا تھا۔ وہ لہو تھا۔ وہ کسی لہو کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے تاریکی چھا گئی، وہ روشنی غائب ہوئی۔ اب اس مایا سے ایک بدبو اٹھنے لگی تھی، تعفن زدہ بدبو، لہو کی بدبو، جس میں اس کے لیے سانس لینا مشکل ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور کنارے کی تلاش میں ادھر ادھر تیرنے لگا۔ منٹ، گھنٹے، دن، ماہ یا سال، نہ جانے کتنا وقت لگا تھا اس کو، بالآخر اس کو کنارہ مل گیا تھا۔ وہ اس وقت اندازہ نہیں لگا پایا تھا، بس اندازہ تھا تو اس بات کا کہ وہ ایک لہو کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں سے تعفن اٹھ رہا ہے اور اس کو وہاں سے نکلنا ہے۔ وہ ایک ناپاک مایا تھا اور اس کو اپنا آپ پاک کرنا تھا۔ بالآخر کنارہ نظر آ گیا۔ اس نے اس نیم تاریکی میں کنارہ دیکھا تو وہ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نوح کی کشتی جب جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی، جب سب نے روشنی دیکھی تھی، اجالا دیکھا تھا، اس وقت جو لوگوں کا احساس تھا، شخص کو بھی وہی محسوس ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب تشکر بھری نگاہ ڈالی اور کنارے ایک پتھر کا سہارا لیا، مگر اچانک ایک بڑا سا ہاتھ آیا جس میں ایک پتھر تھا، بہت بڑا پتھر، اور اس ہاتھ نے وہ پتھر اس شخص کے سر میں دے مارا جس سے خون کی ایک پھوار نکلی تھی، اور وہ لہو اس لہو کے سمندر میں شامل ہوا تھا، جس سے وہ مایا مزید لال ہو گیا تھا۔ اب لہو سے بھی لال تھا، وہ اب لہو سے بھی گاڑھا تھا۔ اس کی بدبو میں اضافہ ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور وہ شخص جو برسوں کی مسافت طے کر کے کنارے پر آیا تھا وہ مر گیا تھا، اور اس کا وجود اب اس بحر بے کراہ کے حوالے تھا۔
وہ وجود ہچکولے کھاتا اب لہروں کے سپرد ہو چکا تھا۔ پھر تاریکی میں اضافہ ہوا، ہر پل، ہر لحظہ بس تاریکی ہی تاریکی تھی، ایک نہ ختم ہونے والی تاریکی۔ وہ خون اسی شخص کا تھا، وہ لہو کا دریا اس کی شریانوں سے بہہ رہا تھا۔ وہ سالوں کی مسافت طے کرتا اور پھر کنارے پر آ کر اسی پتھر سے اپنا سر پھڑوا کر مر جاتا، پھر اس سے اس تاریک سمندر کی نظر ہو جاتا۔ وہ پھر سے زندہ ہوتا اور برسوں کی مسافت طے کرتا اور پھر سے مر جاتا۔ یوں وہ اپنے ہی خون کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں دو آنکھیں بیدار ہوئیں، وہ سیاہ آنکھیں تھیں، تیز تلوار کی دھاڑ کی مانند۔ آنکھوں میں کوئی مایا شامل ہوا، وہ نمکین مایا تھا جو شاید ماتھے سے بہتا ہوا آ کر آنکھوں میں شامل ہو جاتا تھا، جس کے باعث ایک عجیب جلن سی محسوس ہوتی تھی۔ مگر بدن ابھی تک مفلوج تھا، بس آنکھیں تھیں جو کھلی ہوئی تھیں، اور سانس تھی جو چل رہی تھی، جبکہ دھڑکن رک رک کر چل رہی تھی، اور جب دل دھڑکتا تو اتنی زور سے دھڑکتا کہ اس کے باعث پورا وجود ہل جاتا، اور اب خاموش ہوتا تو ایک لمبی خاموشی چھا جاتی، سینے میں اتنا سناٹا چھا جاتا کہ مانو وہاں دل نامی کوئی شے رہتی ہی نہیں ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ زہرا نے بے چینی سے کروٹ بدلی تو اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، پھر وہ کچھ سوچتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس دن کسی اور نے کال اٹھائی تھی، کیا مجھے کال کرنی چاہیے؟ اس نے دانتوں میں انگلی دبائی، مگر آفندی، ان کی بھی تو کوئی خبر نہیں ہے۔ مغیث پتہ نہیں کہاں دفع ہو گیا ہے، اگر آفندی نے غصہ کیا تو؟ اس کی سوچیں اس کو جکڑے ہوئی تھیں۔ نہیں، میں آفندی کو ناراض نہیں کر سکتی، کہتے وہ پھر سے لیٹ گئی۔ دینا اپنی کاٹ میں پرسکون نیند میں سو تھی۔ ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اسی جانب کروٹ لے لی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹی رہی، مگر پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھی اور دبے پاؤں اپنی وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، اس میں سے ایک موبائل فون پڑا تھا۔ زہرا نے ساتھ پڑی ایک چھوٹی سی ڈبی اٹھائی تو اس میں ایک ہی سم پڑی تھی۔ یہ آخری موقع تھا بس اس کے پاس۔ اس کے بعد نئی سمز کیسے لینی تھی، کہاں سے لینی تھی، کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ اس کو کوئی امید نہیں تھی مغیث کے پاکستان آنے کی۔ اس لیے اس نے گہری سانس خارج کی اور موبائل میں سم ڈالی۔ موبائل آن کرتی وہ دبے پاؤں بالکنی میں نکل آئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ ایک پل کے لیے دل سہما بھی تھا، مگر اس کو یہ کرنا تھا۔ بیل گئی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ زہرا نے کچھ الجھ کر اسکرین کو دیکھا، کیونکہ عموماً مغیث تیسری بیل پر اٹھا لیا کرتا تھا۔ خیر، اس نے سر جھٹکا اور ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم مغیث، وہ فوراً بولی، مگر مقابل خاموش رہا۔ مغیث، مجھے آفندی کے بارے میں بتاؤ، وہ ٹھیک ہے نا؟ اور تمہارا فون کس کے پاس تھا؟ کسی اور نے کال اٹھائی تھی، وہ بول رہی تھی، مگر مقابل نے جیسے منہ میں چنے ڈال لیے تھے۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو مغیث؟ وہ دبے دبے غصے میں غرائی۔ کچھ دیر مزید رک کر زہرا نے کال بند کر دی۔ یقیناً رنگ میں ہوگا، اسی لیے کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ وہ سر جھٹکتی واپس آئی، سم نکال کر توڑنے لگی، پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے سم واپس رکھ دی تھی۔ کون سا اب تک اس کو کوئی پکڑ سکا تھا جو آج پکڑے جانا تھا؟ آخری سم تھی، اتنی آسانی سے نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے موبائل اور سم وہیں کپڑے میں اچھے سے چھپا دیا۔ وہ گورسی ہاؤس تھا جہاں سب کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا تھا، اس لیے زہرا بے فکر تھی کہ کوئی اس کی الماری تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ کپڑے سیٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک چابی آئی۔ زہرا نے وہ چابی اٹھا کر دیکھی اور مسکرا دی۔ تم جتنی بار مرضی اپنا کمرہ لاک کر لو، مگر مجھ سے نہیں بچ سکتی صفا، وہ پراسرار انداز میں بولی تھی، پھر چابی رکھ کر ہاتھ چھاڑنے کے لیے انداز میں جھٹکے اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دینا ہنوز سو رہی تھی۔ سو جاؤ گڑیا، تم سے میری کوئی دشمنی نہیں، بس تمہاری ستیلی ماں کا سکون غارت کرنا ہے میں نے۔ وہ جبڑے بھینچ گئی۔ کچھ لوگوں پر قسمت کی دیوی کچھ زیادہ ہی مہربان ہوتی ہے، اور مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے۔ کیوں خدا ان کو زیادہ دیتا ہے؟ کیوں خدا کو ہماری تکلیف نظر نہیں آتی؟ ہمارا بھی دل ہے، اس کی نعمتوں پر ہمارا بھی حق ہے، تو پھر صفات جیسے لوگوں پر ہی مہربانیاں کیوں اللہ جی؟
اس نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ مجھے ابراہیم سے کوئی سروکار نہیں، مگر تمہارے پاس یہ ساری نعمتیں جب میں دیکھتی ہوں تو یہ جلتا ہے۔ اس نے دیوانوں کسی کیفیت میں سینہ پیٹا۔ مجھے غصہ آتا ہے جب جب تمہیں اس طرح خوش دیکھتی ہوں، اپنی نعمتوں کی نمائش کرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ اگر تم آفندی کے دل میں اپنے لیے مرض پیدا نہ کرتی تو شاید مجھے تم سے جلن نہ ہوتی۔ وہ اعتراف کر رہی تھی کہ وہ حسد کی آگ میں جل رہی ہے۔ مگر آفندی کو مجھ سے چھین کر تم نے اچھا نہیں کیا صفا۔ اب دیکھنا ہر چیز کے لیے ترس جاؤ گی تم۔ وہ اس وقت خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ یہ لو جوان، یہ لو کیش تھی، یہ لوکیشن تھی۔ ایک لنک کے ساتھ ایک میسج بھی ریسیو ہوا تھا۔ شکریہ جناب، سفیر نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جوابی میسج بھیجا تھا۔ اس کا رخ اب ابراہیم کی جانب تھا۔ اس نے دستک دی، آ جاؤ۔ اندر سے جواب ملنے پر سفیر خوشی سے اندر گیا تھا۔ سامنے وہ بیڈ پر آڑی ترچھی حالت میں پڑا تھا، تکیے بکھرے ہوئے سے تھے۔ ایک تکیہ سر کے نیچے تھا، ایک ٹانگوں کے بیچ تو اس نے باہوں میں لیا ہوا تھا۔ آپ سوئے نہیں بھائی؟ وہ اس کو بے چین سا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ ابراہیم جو کہ اوندھے منہ پڑا تھا سیدھا ہوا۔ سینے میں ٹیس اٹھی تھی مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو بخار ہو رہا ہے؟ کہیں زخم میں انفیکشن تو نہیں ہو گیا؟ سفیر بے چینی سے اس کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگا۔ تھوڑا سا بخار تھا، ٹھیک ہوں میں، وہ تھکے سے انداز میں بولا۔ مگر سفیر اب فرسٹ ایڈ باکس میں 2 دوا نکال رہا تھا۔ سفیر، ٹھیک ہوں یار، میں ابھی آپ کی ڈریسنگ کرتا ہوں۔ اس طرح زخم بگڑ گیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ وہ فکر مندی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ابراہیم نے تکان سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے یقین دلایا۔ سفیر کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئیں۔ میرے پاس آپ کے سوا کوئی نہیں ہے بھائی۔ سب کچھ وہیں ملبے تلے دب گیا تھا، امو ادا، اور وہاں سے بس سفیر کا جسم واپس آیا تھا۔ آپ کے پاس روح تو ابھی تک ان کھنڈروں میں ہی کہیں بھٹک رہی ہے۔ اس کا حلق درد کرنے لگا تھا۔ سفیر، ابراہیم نے تڑپ کر اس کو پکارا تھا۔ میرے شیر ہو تم۔ اس نے سفیر کے سینے پر ہاتھ مارا۔ سفیر سر جھکا گیا۔ تم اگر میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سفیر نے نگاہ اٹھائی تو ابراہیم آسودگی تھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تو پھر ڈریسنگ کروا لیں؟ وہ پھیکا سا مسکرایا تو ابراہیم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی آستینوں کی سیاہ ٹی شرٹ اتار دی تھی۔ سفیر نے اس کا زخم کھول کر دیکھا تو وہ کافی حد تک بھر چکا تھا۔ کہا تھا نا کہ یہ اب ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے ہلکان ہوتے ہوئے سفیر کو دیکھا۔ ہاں شکر ہے اللہ کا، مگر لاپرواہی اچھی نہیں۔ سفیر تسلی سے اس کی ڈریسنگ کرنے لگا تھا۔ ڈریسنگ کر کے اس نے ایک پین کلر نکال کر ابراہیم کو دی جو اس نے چپ چاپ کھا لی تھی۔ سفیر لائٹ آف کر کے نکلنے لگا تو ابراہیم نے پکارا، کرنے کیا آئے تھے بدھو؟ ابراہیم کے پکارنے پر سفیر ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا پلٹا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ ابراہیم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس نے وہ لنک اوپن کیا اور ابراہیم کے سامنے کیا۔ یہ لوکیشن کیوں مانیٹر کر رہے تھے تم؟ ابراہیم نے الجھتے ہوئے سفیر کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں اس جگہ کو؟ آپ کا ہی شہر ہے، سفیر نے فاتحانہ انداز میں کہا تو ابراہیم نے آئیبرو سکیڑے۔ ہاں، یہ میرا ہی گھر ہے۔ کیا؟ سفیر کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے غیر یقینی سے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ابراہیم مزید الجھ کر رہ گیا۔ لگتا ہے بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ سفیر نے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بھائی، آپ کیا یقین کریں گے میری بات کا؟ سفیر ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ کیا آج تک شک کیا ہے؟ ابراہیم نے یقین دلایا۔ سفیر نے حلق تر کیا۔ بھائی، جس دن ہم لوگ ٹنل میں تھے، اس نے بتانا شروع کیا کہ کیسے اس کو مغیث کا موبائل ملا جس پر کوئی کال آ رہی تھی، اور پھر اس نے موبائل کا ڈیٹا ریکور کروایا، اور آج ایک نئی نمبر سے کال آئی تو اس نے لوکیشن ٹریس کروائی، اور وہ لوکیشن ابراہیم کے گھر کی آ رہی تھی۔ واٹ؟ ابراہیم کی آواز بے ساختہ بلند ہوئی۔ بھائی، میں دیکھتا ہوں، ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سفیر باقاعدہ اچھل کر دور ہوا تھا۔ ادھر دکھاؤ۔ ابراہیم نے موبائل مانگا۔ بھائی، رہنے دے، شاید وہ آدمی ہی پاگل تھا۔ سفیر نے تھوک نکلا۔ دکھاؤ ادھر، ابراہیم نے سختی سے کہا تو سفیر نے موبائل سامنے کر دیا۔
ابراہیم کچھ دیر اس لوکیشن کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر ابراہیم کا دماغ ایک پل کے لیے شل ہوا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ سفیر بھی پاس بیٹھ گیا۔ ابراہیم کی انگلیاں موبائل اسکرین پر چل رہی تھیں جہاں وہ اس سم کی ایگزیکٹ لوکیشن دیکھ رہا تھا۔ نہیں 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 نہیں، ابراہیم مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ اب سفیر واقعی پریشان ہوا تھا۔ شٹ! ابراہیم دہاڑا اور پھر جلدی سے اس نے اپنا موبائل نکالا۔ سفیر ہکا بکا سا اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ پک دا کال ڈیم اٹ، پک دا کال۔ وہ اپنا ٹخنا ہلایا ہوا تھا، بے چینی سے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ شٹ! اس نے فون کان سے لگایا۔ کون سے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو تم لڑکی؟ وہ غرایا اور ایک بار پھر سے کال ملائی۔ ہیلو؟ نیند میں ڈوبی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ ابھی ابھی جمائی لے رہی تھی۔ دینا کہاں ہے؟ وہ فوراً بولا۔ صفا نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے موبائل اسکرین سامنے کی۔ ابراہیم کی ہی کال تھی۔ اس نے لیمپ آن کیا اور ٹیک لگا کر بیٹھی۔ جس کے پاس چھوڑی ہے اسی کے پاس ہے، مجھ پر تو بھروسہ نہیں رہا نا؟ وہ خفا خفا سے بولی تھی۔ پاگل لڑکی! وہ دانت بھینچ کر رہ گیا۔ ہاں ہاں پاگل ہی تو ہوں، اور جو آپ سے اور بچوں سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ اب میری محبت ہی مشکوک ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے اتنی مطلبی دنیا میں ایک بے لوث جذبہ شکی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ او مرزا غالب کی اولاد، 2 منٹ چونچ بند کر کے میری بات سنو گے؟ ابراہیم ضبط پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بے عزتی کرنے کے لیے ہی فون کیا ہے؟ وہ ناک سکیڑ گئی۔ اچھا سنو، وہ آخری حد تک خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھا۔ نہیں اب رہنے ہی دیں سوری بولنے کو۔ وہ گردن اکھڑا گئی۔ واٹ؟ ابراہیم نے اسکرین کو دیکھا۔ یا اللہ کس بلا سے پالا پڑ گیا؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ ہاں اب سوری ایکسیپٹ نہیں کر سکتی میں، کیونکہ ابھی میرے سونے کا ٹائم ہے۔ آپ دن کے وقت رابطہ کریں، کہتے فون کاٹنے لگی۔ صفا اسٹاپ اٹ! وہ اب کی بار دہاڑا تھا۔ صفا کے ہاتھ لرز گئے۔ کال مت کاٹنا۔ وہ اب زبان کو تالا لگا کر 2 منٹ میری بات سن لو۔ صفا کا دل حلق کو آیا تھا۔ کیا ہے؟ ایسے کون ڈانٹتا ہے؟ تم ابھی کہ ابھی جاؤ گی اور ڈینا کو اپنے کمرے میں لے کر آؤ گی، اور زہرا اگر پوچھے تو کہنا مجھے نیند نہیں آ رہی اس لیے لے کر جا رہی ہوں۔ مگر آپ نے اس کو زہرا کے حوالے کیا ہے۔ وہ منہ پھلا گئی۔ اور میں ہی اس کو واپس تمہیں سونپ رہا ہوں، جاؤ فوراً۔ اور اگر اس نے دینا کو نہ دیا تو؟ کیا تم میں اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ ایک آیا سے اپنی بیٹی کو لے کر آ سکو؟ ابراہیم کے الفاظ میں نہ جانے کیا تلسم تھا کہ صفا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ کل تک اس سے اولاد کو چھیننے والا آج اس کو سارے حقوق دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، باقی معافی آپ کل مانگ لیجئے گا۔ اس نے ایک ادا سے کہتے کال بند کر دی تو ابراہیم اسکرین کو دیکھ کر رہ گیا۔ سفیر نے ہنسی روکتے ہوئے ابراہیم کی حالت دیکھی تھی۔ کس مٹی سے بنایا جاتا ہے ان عورتوں کو؟ ابراہیم بڑبڑایا۔ سراف کی پسلی سے بنی ہے۔ سفیر نے چوٹ کی تو ابراہیم نے ایک خون اشام نگاہ اس پر ڈالی۔ اس موبائل میں اور بھی جتنا ڈیٹا ہے ٹرانسفر کرو۔ پر سر وہ لڑکی کیا ایسے ہی رہتی رہے گی؟ ابھی یہاں کچھ کام ہے، تب تک اس کا انتظام کر لوں گا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ آج ایک بار پھر سے اس کے گھر میں نقب لگی تھی۔ اس کے بھروسے کو چوٹ پہنچی تھی۔ آج پھر سے اس کا یقین توڑا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کو کسی پر بھروسہ کرنے کی سزا ملی تھی۔ ابھی زہرا سوئی جاگی کیفیت میں ہی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زہرا نے چھمبے سے اس وقت دیکھا اور پھر آ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے صفا کھڑی تھی، ایک ڈھیلے سے سفید رنگ کے کرتے میں جس پر سرخ دھاگے سے کام ہوا تھا۔ وہ رات کو عموماً یہی پہنا کرتی تھی۔ گلے میں شفون کا دوپٹہ ڈالے وہ سینے پر بازو لپیٹے ہوئی تھی۔ سحری کا وقت ہو گیا؟ زہرا نے اچنبے سے دیکھا۔ ہاں، صفا نے سکون سے کہا۔ سب اٹھ گئے؟ زہرا نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، وہ پرسکون سے انداز میں بولی۔ زہرا کو اس کا انداز تھوڑا عجیب سا لگا تھا۔ تو پھر یہ کہ تم اٹھ گئی ہو تو زلیخا اماں کے ساتھ کچن میں ہیلپ ہی کروا دو۔ میں ذرا دینا کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لوں۔ وہ اس کی بغل سے نکل کر دینا کے پاس گئی۔ دینا گہری نیند میں تھی۔ صفا اس کے کارڈ کو تھام کر جھک کر دینا کا پرسکون سا چہرہ دیکھنے لگی، مگر وہ سو رہی تھی۔ زہرا فوراً پلٹی۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس سو جائے گی۔ صفا نے جھک کر دینا کو اٹھا لیا، مگر ابراہیم سر نے تو صفا فوراً پلٹی اور زہرا کے روبرو آئی۔ ابراہیم میرا شوہر ہے اور دینا ہماری بیٹی ہے۔
اس لیے ان دونوں رشتوں میں سے مجھے کسی سے محبت کرنے کے لیے دوسرے کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ زہرا کے چہرے کی رنگ بدل کے سائڈ پلیز، صفا نے ایک ادا سے کہا اور دینا کو کندھے پر ڈالے پرسکون سے انداز میں وہاں سے نکل گئی۔ زہرا ابھی تک سکتے میں تھی۔ صفا اپنے کمرے میں آئی اور نرمی سے دینا کو بیڈ پر لٹایا اور دوسری جانب سے آ کر اس کے برابر ہی لیٹ گئی۔ اس نے جھک کر دینا کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کی ناک دیکھی تو اس نے ایک بار اس کی ناک اور آنکھیں چومی اور پیار سے دینا کے لیے نہیں سجل کے لیے تھا جو وہ اس کی سجل تھی۔ آنکھوں میں کب نمی امڑ آئی اس کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ پھر اس نے دینا کو زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کی اسکرین بلنک ہوئی۔ صفا نے ایک ہاتھ سے موبائل اٹھایا۔ گڈ نائٹ۔ صفا کے لب مسکرائے تھے، نمی آنکھوں کے کنارے پر ہی جذب ہو گئی تھی۔ شکریہ، صفا نے جوابی میسج بھیجا۔ آئی ایم سوری۔ دوبارہ میسج ٹون بجی۔ اس نے ان باکس دیکھا۔ ابھی معافی قبول نہیں ہو سکتی، صبح رابطہ کیجیے گا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی جواب دیا۔ کچھ دیر تک موبائل خاموش رہا، شاید مقابل بھی اپنی مسکراہٹ سمیٹ رہا تھا۔ ایک سکون سا دوڑ گیا تھا وجود میں۔ اس کی اولاد محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی تھی اور ان ہاتھوں میں اپنی اولاد کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا، اور خود ایک چھوٹی سی غلط فہمی پر اس نے ان ہاتھوں سے ذمہ داری کی کنجی لے لی تھی۔ مگر آج ایک بار پھر سے وہ لڑکی اس کو مقروض کر گئی تھی۔ سود بہت بڑھ گیا ہے، اب تو دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے۔ میسج پڑھ کر صفا کے ماتھے پر حیرت کے مارے بل پڑ گئے۔ یقیناً یہ بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، اور اگر معافی بھی نہ ملی تو جرمانہ بھرنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا، پھر دیوالیہ ہونے کے ساتھ ساتھ سزائے موت بھی ہوگی۔ وہ ابھی پہلے میسج کو پروسیس کر رہی تھی جب ایک اور میسج آیا۔ اب کی بار صفا نے خفگی سے اسکرین کو گھورا تھا۔ وہاں جا کر زیادہ بہادر شاہ ظفر بننے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی واپس آ جائیں۔ اس نے مسکراہٹ دبائے میسج بھیجا تو کچھ دیر تک موبائل اسکرین پھر سے سنسان پڑ گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور بچوں کا۔ صفا نے فوراً جوابی میسج بھیجا۔ وہ تمہارے ساتھ محفوظ ہیں، تم ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ اس نے صفا کی گردن میں سریا ڈال دیا تھا۔ کیسا مان دے دیا تھا، وہ شخص ایسا ہی تھا۔ ایک پل میں اس کی دستار بندی کر دیتا تو اگلے ہی پل اس کو بیگانہ کر کے گاؤں کا بھٹکتا ہوا کوئی فقیر بنا دیا کرتا تھا، مگر وہ میری اس فقیری پر حاوی پڑ جایا کرتی تھی، اور شکر گزار لوگوں کے لیے سکون کا حصول مشکل نہیں ہوا کرتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر ہی خوش ہو جایا کرتے ہیں، اور ناشکرے لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، پھر خواہ ان کے سر پر سے بادشاہی وار کر پھینک دی جائے۔ پورا وجود پسینے میں نہا چکا تھا۔ بدن پر سے فالش کا اثر زائل ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر پسینہ صاف کیا۔ وی آئی پی پروٹوکول ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک قید خانہ تھا جس کے فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، تاریک قید خانہ جس میں ہوا اور روشنی کا گزر ناممکن تھا۔ وہ نہ تو کوئی تاریکی سے خوفزدہ تھا اور نہ ہی ہوا کی کمی سے تکلیف میں تھا، مگر خوابوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ وہ ایک نہ ختم ہونے والی اذیت تھی جس نے اس سے راتوں کی نیند چھین لی تھی، اور یہ مسلسل چھٹی رات تھی جب وہ اس طرح اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے کی نیند مشکل نصیب ہوئی تھی، اور وہ بھی اس طرح ٹوٹتی تھی کہ دوبارہ آنکھیں موندنے سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اب اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، پھر اس نے اپنے دونوں گھٹنے جوڑے اور ان کے گرد بازو پھیلا کر اپنا سر تھام لیا تھا۔ کن پٹیوں کو مسلتا ہوا وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ پاس ایک بوتل پڑی تھی پانی کی۔ اس نے نیم تاریکی میں بوتل کا ڈھکن اتار کر لبوں سے لگایا تو پانی نے حلق سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ اس نے وہ پانی تھوک دیا، کیونکہ اس پانی سے وہی بدبو آ رہی تھی جس کو اس خون کے سمندر سے آ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ بلند آواز میں چیخا تھا، مگر کسی کا کوئی جواب نہ آیا۔ پانی چاہیے، وہ پھر سے پکارا، مگر اس کی آواز کی بازگشت اس کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ اب پھر سے تاریکی اور خاموشی کا راج تھا، جہاں بس اس کو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ فجر کی اذانیں سوک میں گونجی تھیں۔ مسلم کوارٹر میں وہ اذان کی صدا کس قدر دلکش تھی یہ وہاں کے رہائشی ہی جانتے تھے۔ اس صورت میں کس قدر سکون پہنا تھا یہ وہاں موجود لوگ ہی محسوس کر سکتے تھے۔
الگ سا کمپاؤنڈ کے احاطے میں بیشتر لوگ موجود تھے. کچھ ٹولیوں کی صورت بیٹھے تھے جو ابھی بھی سحری کر کے فارغ ہوئے تھے، تو کچھ لوگ اب وضو کر رہے تھے. وہیں ایک چھوٹے سے قالین پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے سامنے ایک چھوٹا سا پارسل پڑا تھا، جس میں سے شاید کھانا تھا جو ابھی بھی کھایا گیا تھا. ایک دودھ کی بوتل تھی جو کہ اب آدھی ہو چکی تھی، اور ایک پانی کی بوتل تھی جو کہ خالی ہو چکی تھی. اذان کی آواز کے ساتھ ہی اس نے اپنا بکھرا سامان سمیٹنا شروع کیا اور ایک چھوٹے سے شولڈر بیگ میں رکھا. پھر اس نے وہ چھوٹا سا قالین اٹھایا، اس کو طے کر کے اسی بیگ میں رکھا اور ایک سیاہ رنگ کے عبائے میں ملبوس تھی اور سر پر حجاب تھا. اپنی پشت پر وہ بیگ لٹکائے وہاں سے چل دی. ایک لمبی روش تھی جہاں لوگوں کا ایک ہجوم مسجد اقصی کی احاطے کی جانب رواں دواں تھا، جن میں مرد حضرات اور خواتین ایک بڑی تعداد شامل تھی. اذان کی صدا ہنوز گونج رہی تھی. ہر اٹھتے قدم کے ساتھ وہ اس رب کے قریب ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے آگے سر سجدے میں گرانے جا رہی تھی. جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی تھی. سکون کی آسودگی دل میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوا تھا. حی علی الصلاۃ مؤذن مسلسل پکار رہا تھا، اور وہاں موجود ہر شخص اس پکار کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. سحر کا وقت تھا، مگر وہاں لگی مصنوعی لائٹ سے روشنیاں پھوٹ رہی تھی اور قدموں تلے وہ فرش چمک رہا تھا، اور وہ فرش اس قدر شفاف تھا کہ اپنا عکس دکھائی دیتا تھا. وہ لوگ چلتے جا رہے تھے. پھر بڑی سی سیڑھیاں چڑھ کر وہ لوگ احاطے میں داخل ہوئے جہاں مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی. وہیں لوگ بڑی تعداد میں تھے، وہیں احاطے میں نماز ادا کر رہی تھی. کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے، اور کچھ ان سب سے بے نیاز اپنی اپنی نماز پڑھ رہے تھے. کچھ لوگوں نے جوتے اتارے تھے، جبکہ بیشتر اپنے جوتوں میں ہی اس ننگے فرش پر سجدہ زیر تھے. اینا نے ایک مناسب سی جگہ دیکھی اور اپنے کندھے سے وہ بیگ اتارا. اس کی زپ کھولی اور اس میں سے وہ مخملی قالین نکالا جو کہ ایک چائے نماز کی طرح کی طرز کا تھا. اس نے وہ بچھایا اور اپنے جوتوں کے تسمے کھولے، جوتے بیگ میں رکھے اور بیگ اپنے دائیں جانب رکھا. پھر اس نے نماز قائم کی. وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد خود کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرنے کی دعا کر رہی تھی. پھر وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہوئی رکوع اور پھر سجدے میں گر چکی تھی. نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. لوگوں کا ہجوم تھا، کسی کو کسی سے کوئی غرض نہ تھی. سب لوگ اس پاک سر زمین پر اپنی اپنی نماز ادا کر رہے تھے. سب سجدہ کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اس مقام پر جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی تھی. فضا میں خنکی تھی. وہاں ایک عجب سکون اور سرور سا تھا. اتنا سکون کہ اس سکون کو حاصل کرنے کو دنیا کے شاہ بھی ترس جائیں. کھلے آسمان تلے وہ خالی ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے اور پھر اس کے لب ہلے تھے. میرے اللہ، وہ اس مالک کو پکار کر رو رہی تھی. آنسو جو کہ غالباً آنکھوں میں جم چکے تھے اب بہنا شروع ہو چکے تھے. وہ آنسو کسی بنجر زمین پر پڑی بارش کی پہلی بوند کی مانند تھے، اور پھر اس کے بعد برسات شروع ہو چکی تھی. کبھی کبھار الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. دل کی کیفیت بیان کرنا الفاظ کے بس میں نہیں رہتا. اس صورت میں یہ آنسو ہیں جو ہماری زبان بن جاتے ہیں. اینا منصور حیات کے بھی آنسو اس کی زبان بن چکے تھے. وہ ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھی تھی اور ان ہتھیلیوں پر آنسو گر رہے تھے. وہ ہتھیلیاں آنسوؤں سے سیراب ہو رہی تھی. جہاں آنسو داستان لکھنے لگے وہاں الفاظ کو زحمت نہیں کرنی پڑتی. اینا کے الفاظ کو بھی زحمت نہیں کرنی پڑتی تھی کچھ بیان کرنے کی. نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اپنے آنسوؤں سے اپنی کہانی بیان کرتی رہی. لوگوں نے فجر پڑھ لی تھی اور اب وہ لوگ وہاں سے پلٹ رہے تھے. کچھ اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور کچھ وہیں سیر کے لیے ادھر ادھر نکل گئے تھے. مگر وہ ابھی تک اس صحن میں بیٹھی تھی، سر جھکائے، خالی ہتھیلیاں پھیلائے. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.